السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان کی قسط نمبر 12، جس میں پہلا خط جو کہ مابین بحرہ کو لکھا تھا، اس خط کا دوسرا حصہ سماعت کریں گے۔ اگر آپ نے خط کے پہلے حصے کو نہیں سنا تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے سن سکتے ہیں۔ میں بھی ادب سے اور نہایت ہی آہستگی کے ساتھ اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور مراقبہ میں سر جھکا کے اس کے دل سے روحانی لگاؤ کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور خیال کیا کہ اپنی سیر باطن سے فارغ ہو کے سر اٹھائے تو بات کروں، مگر صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی اور اس نے سر نہ اٹھایا، اور اب میں نہایت ہی حیران تھا کیا اسے کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اب صبح کا وقت تھا اور وہ گھڑی تھی کہ جب کہ میں ہمیشہ ریاضت کیا کرتا تھا۔ اس وقت میں نے دل پر بے حد زور ڈال کے اس کی طرف توجہ کی۔ یکایک اس نے سر اٹھایا اور میری طرف گھور کے دیکھا، پھر اٹھ کے ایک مشکیزے سے جو ذرا فاصلے پر رکھا تھا پانی پیا۔ اس کے پاس ایک خرجین تھی، اس میں سے نکال کر دو چار چھوارے کھائے اور پھر اسی جگہ آ بیٹھا اور پہلے کی طرح پھر مراقبے میں مشغول ہو گیا۔ اس روحانی زور آزمائی میں مصروف ہوئے مجھے 2 ہی 3 گھڑیاں ہوئی ہوں گی کہ اس نے گھبرا کے اور رک کے سانس لی، میری طرف دیکھا، کچھ دیر تک مجھ پر نظر جمائے رہا، اور جب دیکھا کہ میں کچھ نہیں کہتا تو بولا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ جگہ تمہارے لیے چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں؟ میں ادب سے، نہیں، بلکہ میری یہ تمنا ہے کہ مجھے اپنا حلقہ ذوق میں شریک کیجیے۔ وہ، کیا تمہیں دنیا میں اور کوئی نہیں ملتا؟ میں، جی نہیں، ایسا تو آج تک کوئی نہیں ملا۔ وہ، مگر تمہارا کام دنیا میں پھر کے حق کو تلاش کرنا ہے، اور میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے بھی ہل نہیں سکتا۔ میں، مجھے جس چیز کی تلاش ہے اگر یہاں مل گئی تو پھر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ، لیکن وہ چیز یہاں نہیں مل سکتی۔ میں، کیا آپ کے پاس وہ کچھ نہیں ہے؟ وہ، اسی قسم کے فضول سوالوں کے جوابات دینے کے لیے میں کسی سے بات نہیں کرتا۔ 50 سال سے میں نے کسی سے بات نہیں کی تھی، مگر تمہاری روحانی زبردستیوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ جس چیز کی تمہیں تلاش ہے اب یہاں نہیں بلکہ دکن کی کنکریلی زمین میں ملے گی۔ میں، مگر میں جب تک آپ کی تحقیق جستجو سے پورا فائدہ نہ اٹھاؤں گا نہ جاؤں گا۔ وہ، میرے مسلک اور عقیدے کا کوئی آدمی دنیا بھر میں نہیں ہے۔ تم نے جن مدارس میں روحانی تعلیم پائی ہے وہ اور قسم کے ہیں، اور میرا مذہب دوسرا ہے جس کی طرف اب میں کسی کو بلا بھی نہیں سکتا۔ میں، کیا اس میں حقانیت اور سچائی نہیں ہے جو آپ کسی کو اس طرف مدعو نہیں کر سکتے؟ وہ، برہم ہو کے، افسوس یہی بات ہے جس کو میں زبان پر لانا نہیں چاہتا اور جس کی وجہ سے میرے منہ پہ خاموشی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ میں، مگر میں جب تک اس حقیقت کو معلوم نہ کر لوں گا نہ جاؤں گا۔ وہ، تم میری جان لو گے؟ اچھا لو، اب دنیا میں میرے رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنا وقت پورا کر چکا۔ سنو، میں حضرت مسیح کے اس اصلی مذہب پر ہوں جو خاص ان کے حواریوں اور ارض مقدس کے پہلے مسیحوں میں تھا، جن کو امر حق کی تعلیم خاص حضرت مسیح سے ملی تھی اور جو ان کے قدم بقدم چلتے تھے۔ یہی مذہب ہے جسے لوگ مذہب نصری کہتے ہیں، قدیم الہی مذہب حق جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت مسیح کے زمانے تک چلا آیا، ایک ہی تھا جس کی تمام انبیاء سلف نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ ہم تجدید کرتے رہے، اور وہی مذہب نصری تھا۔ مگر پولس کی تعلیم سے جو بت پرستان مغرب کی معاشرت اور اسرائیلیوں سے تعصب رکھنے پر مبنی تھی، مسیح کی مسیحیت کی جگہ دنیا میں پولس کی سی مسیحیت قائم ہو گئی، اور اس نے یہاں تک زور پکڑا کہ حضرت مسیح کا اصلی مذہب جو چند اسرائیلی مسیحوں ہی تک محدود تھا، مغصوب ہوتے ہوتے رومیوں کے ہاتھ سے فنا ہو گیا، جو پولس کی رومی اور یونانی مسیحیت کے حامی تھے۔ غرض آج دنیا میں اس اصلی مسیحیت کی اکیلی ایک یادگار میں ہی رہ گیا ہوں۔ میری عمر بہت زیادہ ہے، ان آنکھوں سے میں نے 150 برس کا زمانہ دیکھا ہے، اور جب یہ نظر آیا کہ پولس کی مسیحیت بھی بگڑ کے کچھ سے کچھ ہو گئی اور اس میں 20 فرقے پیدا ہو گئے جو اپنے اپنے خیالی گرجے بنا کے ان کے لیے لڑتے ہیں،
تو اس فتنے سے بچنے کے لیے میں ارض شام سے بھاگ کے اس پرامن خاموشی میں آ گیا جہاں انسان کا گزر نہیں، اور کبھی کوئی نظر بھی آ جاتا تو وہ مسیح نہیں بت پرست ہوتا ہے۔ میں اس اصلی مسیحیت نصری کے عقائد کیا ہیں؟ وہ اس میں خالص توحید ہے، تسلیت نہیں۔ اس میں مسیح پیغمبر اور بادشاہ ہیں، خدا کے بیٹے اور ایک دوسرے خدا نہیں۔ اس میں خنزیر حرام ہے، حلال نہیں، اور اس میں روحانیت ہے۔ لیکن جب آپ کی مسیحیت اصلی دین الہی ہے تو پھر آپ اسے چھپاتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ مسیحیت اپنی عمر پوری کر چکی اور تبلیغ کا کام خدا نے اور لوگوں کے سپرد کر دیا۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی اور میری زندگی پوری ہو گئی۔ میں 50 سال کے بعد تمہارے مجبور کرنے سے آج بولا، اور یہی بولنا میرا آخری بولنا ہے۔ کل صبح سے پہلے ہی میں اس دنیا سے کوچ کروں گا، اور یہ حجت پوری ہو جائے گی کہ نئی نبوت اور نئے سلسلہ تبلیغ کے شروع ہوتے وقت دنیا میں کوئی مسیح کا ماننے والا اور کوئی حق پرست نہیں باقی رہا۔ ان الفاظ نے مجھ پر عجیب اثر ڈالا۔ بے اختیار اس سے پوچھا، یہ تو بتا دیجئے کہ وہ بنی نبوت اور نیا سلسلہ تبلیغ کہاں سے شروع ہوگا؟ جنوب کی طرف سفر کر کے ارض حجاز میں جاؤ اور اس پیغمبر کا انتظار کرو جو مکہ کو چھوڑ کر یثرب میں جائے گا، اور اس کی پہچان بھی یاد کر لو کہ اس کی پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی اور صدقے کی چیز نہ کھائے گا، ہاں ہدیے کی چیز کھائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا اور پھر نہ بولا۔ میں نے بلوانے کی ہر چند کوشش کی مگر اب اس کی زبان بند تھی۔ ہم دونوں پاس پاس بیٹھے تھے، میں بار بار سوال کرتا تھا اور میری طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ اسی حالت میں آدھی رات ہو گئی۔ اس وقت یکا یک وہ شخص سیدھا لیٹ گیا، میری طرف دیکھ کے مسکرایا اور کہا، اب دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، خدا نے میری تدفین کے لیے تمہیں بھیجا ہے، اس لیے یاد رکھو کہ جب میں مر جاؤں تو تازے پانی سے مجھے نہلانا۔ یہ چادر جس میں میں بدن چھپائے ہوں اسی کو دھو کے پھر میرا کفن بنانا۔ اس چٹان کے برابر جس پر بیٹھا ہوں کھود کے مجھے دفن کرنا اور میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ یہ کہتے ہی اس کے چہرے پر بلا کی متانت اور سنجیدگی پیدا ہو گئی۔ تم گواہ رہنا کہ میں نے مرتے وقت خدائے وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں اور اس ناموس اکبر اور اس پیغمبر آخر الزماں پر ایمان لاتا ہوں جس کی نبوت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اتنا کہا اور روح پرواز کر گئی۔ اس واقعے نے مجھے مایوس کر دیا۔ دیر تک سناٹے میں رہا اور ایسا معلوم ہوتا رہا کہ گویا وہ تمام باتیں جو اس نے بتائیں سب ناتمام ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے گھڑا اٹھا لیا اور بنی کلب کے چشمے سے تازہ پانی لایا۔ رات ہی کے اندھیرے اور تاروں کی چھاؤں میں اسے نہلایا، اس کی چادر دھو کے اسے لپیٹا، پھر ریتلی زمین سے ایک کلہاڑے سے جسے بنی کلب سے مانگ لایا تھا قبر کھود کے تیار کی، اور فجر کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے اس کے حق میں دعائے مغفرت کر کے اسے آغوش لحد کے سپرد کیا، اور چند پتھروں کو لحد کے پہلو میں جما کر اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ صبح کو میں بنی کلب میں واپس جا کر ٹھہرا اور جنوب کی طرف سفر کا ارادہ کر رہا تھا کہ معلوم ہوا شہر بلقا کے چند سواروں کا گروہ ارض شام کو جا رہا ہے۔ اس لیے جلدی یہ خط لکھ کے ایک سوار کو دیا کہ آپ کی خدمت میں پہنچا دے۔ اب دیکھیے دوسرا خط پیش کرنے کا موقع کب ملتا ہے۔ والسلام مابے۔ تو سامعین، یہ تھی حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان کی قسط نمبر 12۔ قسط نمبر 13 کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں قسط نمبر 13 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔